ہاں جی، عید کے دن جو ہے، عید الفطر کے دن جو کچھ مسنون اعمال ہیں، اس میں سب سے پہلا تو عمل ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں روزوں کے درمیان سحر و افطار اور یعنی اعمال کے اندر، روزے کے اندر جو انسان سے کمی کوتاہی، کجی، غلطی، کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی عمل کرنے میں مکمل ادا نہیں کر پاتا، اس سے کوئی چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ان کا ایک طرح سے کفارہ ہے۔ دوسرا یہ ہے اس کے اندر کہ جو غریب، مسکین، ضرورت مند جو لوگ ہیں، ان کی ایک طرح سے مدد بھی ہو جائے، تاکہ وہ بھی اس موقع پر، اس عید کے سعید کے موقع پر اس کو اچھے طریقے سے منا سکیں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے، تو بندہ نئے کپڑے سلوا لے، نہیں ہو سکتا تو چلو صاف ستھرے دھوئے ہوئے غسل کرنا بھی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز فجر باجماعت پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں تو بڑا اہتمام فرماتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے اگلے دن ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو فجر کی جماعت بھی کے ساتھ بھی نماز پڑھیں، اس کے بعد اور غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، مسواک کر لیں، اور اس کے بعد پھر کوئی میٹھی چیز، کھجوریں پہلے ہوتی تھی، ابھی بھی ہیں کھجوریں تو، لیکن ہمارے یہاں یہ سویوں والی ہے میٹھی عید، تو میٹھی چیز کوئی بھی کھا سکتے ہیں، کوئی ضروری بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، ایک مباح عمل ہے، سنت ہے، اچھا ہے، کھا لیں۔ اور اس کے بعد پھر کپڑے وغیرہ پہن کے اور صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد عیدگاہ کی طرف چلے جائیں، اور راستہ جس راستے سے جائیں اس راستے کو پھر واپسی پہ بدل کے ہر ایک سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اور تکبیر جو ہے، تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ والی جو تکبیر ہے یہ بھی منہ میں پڑھتے ہوئے چلے جائیں، اونچی پڑھ سکیں، منہ میں پڑھ سکیں، جیسا بھی ہو سکے، کوئی مسئلہ ہے۔ پھر عید کی نماز کے دوران جہاں پہ جگہ ملے اس پر بیٹھ جائیں، عید کی نماز پڑھیں، خطبہ سنیں، دعا مانگیں، اور دعا مانگ کر پھر سب سے معانقہ کریں، ملیں گلیں، جو بھی ہے، یہ جیسا ہمارے دستور ہے، روایت ہے، تو سب ملتے ہیں۔ ابھی اس میں بھی لوگ فرض و واجب کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یہ فرض واجب تو نہیں ہے، یہ جب ایک اجتماعی موقع ہے جس میں موقع ہے ملنے جلنے کا، اللہ تعالیٰ جو ہمیں اکٹھا کر رہا ہے کہ ایک جمع ہو جاؤ ایک جگہ پر، خطبہ سنو، اور وہ عید کی نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی اس میں عرض کر دیتا ہوں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، یہ واجب کی نیت سے پڑھ کر کے، اور اس میں 6 ایکسٹرا تکبیریں کہی جاتی ہیں، جو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد رفع یدین کرنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتا ہے، سبحانک اللہ پڑھ کر، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، رفع یدین کرتا ہے، ایسے ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر تیسری دفعہ جب کہنا ہے تو پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہ ہمارا جو اہل سنت کا طریقہ کار ہے۔ اس میں بعد امام تک قرات کرے گا، سورہ فاتحہ، سورت جو بھی مصنون آیات یا صورتیں پڑھ کر، اور پھر رکوع میں چلا جائے گا، پھر رکوع سجود جیسے اور دوسری نماز کے ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت میں جب کھڑا ہو جائے گا تو ڈائریکٹ قرات شروع کر دے گا، فاتحہ شریف اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر اسی طرح ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا ایک دفعہ، پھر 2 دفعہ اللہ اکبر، دوسری دفعہ کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسری دفعہ ہاتھ چھوڑ دے گا، پھر چوتھی دفعہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ یہ یعنی مقتدیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور چوتھی تکبیر بغیر تکبیر ہاتھ اٹھائے، تکبیر کہنی ہے لیکن وہ تکبیر انتقالی ہوگی، وہ ہے کہ رکوع میں جانے کے لیے، پھر سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، تو اس طرح یہ نماز ادا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے کہ خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے بعد دعا ہوتی ہے، تو
تو پھر ملیں جلیں اور پھر راستہ بدل کر واپس آئیں. پھر جو حسب توفیق ہو سکے کسی کی مدد خیرات جو بھی کر سکیں، دوستوں کی دعوت وغیرہ جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو جس طرح بھی کسی کا ہو سکے وہ کریں اور اللہ کی تسبیح اور تحلیل کریں. اس کے بعد پھر ظہر کی نماز جو ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ کوشش کریں. اور یہ دعا آج دعا بھی لازمی یہ پڑھیں، اللہم ربنا تقبل قیامنا، اللہم ربنا تقبل سیامنا، اے اللہ ہمارا جو روزوں میں قیام کیا ہے وہ بھی قبول فرما، اے اللہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں وہ بھی قبول فرما. تو یہ اب کسی کو نصیب والوں کو اگلے سال یہ نصیب ہوگا جن کو رمضان المبارک، تو یہ آخری برکت کی ساعتیں ہیں، ان میں دعائیں مانگنی چاہیے. تو اس میں ایک اور دعا ہے، وہ میں عربی میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو اردو پنجابی اپنی زبان. اللہم ارزقنا الاستقامت علی الاعمال الصالحۃ بعد رمضان. برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ جا رہا ہے، یہ رخصت ہو رہا ہے، ہم اس کے حقوق ادا نہیں کر پائے، ہم اس کے تقاضے پورے نہیں کر پائے، ہم وہ خشوع و خضوع اپنے اعمال کے اندر پیدا نہیں کر پائے. اللہ کریم ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا یا غفور یا غفور. یہ دعا بھی کثرت سے پڑھتے رہیں. یہ آخری عشرے کی جو راتیں ہیں تحت راتیں ان کی یہ دعا ہے، لیکن اس کو جب مرضی پڑھ سکتے ہیں آپ. تو اس کے ساتھ پھر یہ اللہم ارزقنا الاستقامت علی الاعمال الصالحۃ بعد رمضان، کہ اے اللہ ہمیں استقامت اعمال صالحہ پر رمضان المبارک کے بعد بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی اعمال صالحہ پر استقامت، مداومت، ثابت قدمی، یعنی اسی جوش جذبے اور اسی ہمت اور طاقت کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ رمضان المبارک کے بعد بھی ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پر ان جنگی جو حالات ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو اس وقت شدید تکلیف میں ہیں، جن پر بمباری ہو رہی ہے، گولہ باری ہو رہی ہے، مر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں، سلامتی میں رکھے. ہمارا دین سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، سکون کا دین ہے. تو اللہ کریم ہمیں سلامتی عطا فرمائے. تو یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے سب کے اعمال قبول فرمائے.